آپ کو کہ اپنی جان پیاری نہیں ہے، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول کے بیٹے، اے نواسے رسول اللہ، اگر ہمیں جانا ہوتا تو ہم یہاں تک نہ آتے۔ اب اگر کل یہ یزیدی خون پہ ہی آمادہ ہے تو آپ نہیں، پہلے آپ کے قدموں پہ ہم جان قربان کریں گے اور اپنی قربانی کا نذرانہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، امام پاک علیہ جدہ علیہ السلام اس رات میں اپنی چھوٹی بیٹی سیدہ سکینہ کو اپنے سینے پہ لٹا کر قرآن کی تلاوت کروا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے تھے، بتا رہے تھے بیٹی آج کی یہ رات آخری رات ہے، اس کے بعد نہ بابا کی وہ آغوش ہوگی، نہ بابا کی وہ دست شفقت ہوں گے، نہ بابا کی وہ گود ہوگی، اور بیٹی آج کی رات آخری رات ہے۔ قرآن کی تلاوت امام کروا رہے ہیں، اپنے خیمے والوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بی بی سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ عرض کرتی ہیں ابا جان تو کل کیا ہونے والا ہے؟ حضرت سکینہ سے امام فرماتے ہیں بیٹا کل وہ ہونے والا ہے جس کا وعدہ میری ماں نے ہمارے نانا سے کیا تھا اور ہمارے نانا نے اللہ رب العالمین سے کیا تھا۔ اے بیٹی کل وہ ہونے والا ہے کہ کل کے بعد تم یتیم ہو جاؤ گی۔ اے بیٹی کل وہ ہونے والا ہے کہ پھر تمہارے سر سے تمہارے باپ کا سایہ اٹھ جائے گا۔ اے بیٹی کل وہ ہونے والا ہے کہ کوئی تمہارے سر پہ پھر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا نہ ہوگا۔ اے میری بیٹی تمہاری چادریں چھینی جائیں گی، تمہارے زیور چھینے جائیں گے، تمہیں پتھر مارے جائیں گے، تم غریب الوطن کو پریشان کیا جائے گا، مگر اے بیٹی میرے بعد صبر کا پیکر بننا۔ اور اے سکینہ جو کچھ تم یہاں حالات دیکھنا، اے سکینہ جب تم نانا کے مزار پہ پہنچنا تو نانا کی بارگاہ میں میرا سلام کہنا، اور نانا جان سے یہ ضرور کہہ دینا کہ یا رسول اللہ اس امت میں حسین کو شہید کر دیا جس امت کے لیے آپ روتے تھے۔ سیدہ سکینہ بھی بچہ ہی چھوٹی ہے، مگر خاندان رسول علمی وراثت کا عالم یہ کہ آپ سمجھ گئی، دار و قطار رونے لگی ہیں بابا تو کیوں نہ ہم یہاں سے واپس چلے جائیں۔ امام پاک فرماتے ہیں بیٹا اللہ تعالیٰ سے ہمارے نانا نے وعدہ کیا اور نانا سے میری ماں نے وعدہ کرا اور میری ماں نے مجھے یہ تربیت دی، ہم میں سے کوئی یہاں سے نہیں جائے گا۔ اور اے بیٹا ہمارا خون اسلام کے شجر کو سینچے گا، ہم اہل بیت کا خون اسلام کے شجر کو سینچ کر ہمیشہ کے لیے تازہ کر دے گا۔ امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام اپنی بہن حضرت زینب سے فرماتے ہیں اے میری بہن آپ کو تو یاد ہوگا امی جان کی وہ تربیت، اے میری بہن آپ کو میں وصیت کرتا ہوں کہ کسی کو بے وطن ہوتے ہوئے جو یہ سارے معاملات اہل بیت کے ساتھ آئیں، کل روض رسول پہ جب آپ جائیں تو رسول اللہ کی بارگاہ میں خود سنائیں جا سکتے۔ ان کوفیوں نے ہمیں کیسے خط بھیج کے بلایا اور ہمیں کیسے ظلم کا شکار کیا بتائیں جا سکتے۔ رات بھر خیمہ حسین میں عبادت و ریاضت، قرآن کی تلاوت، بات و نصیحت ہو رہی۔ وہ قیامت کی وہ رات گزر رہی ہو، صبح تک سورج دھیرے دھیرے اپنے اجالے کو بکھیر رہا، اس سے پہلے تہجد کی نماز سب نے ادا کری۔ حضرت امام حسین نے شہزادے سیدنا علی اکبر علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ علی اکبر اذان دو۔ خیمہ حسین کی یہ آخری اذان ہے، اس کے بعد کبھی بھی آل رسول کے منہ سے کوئی اذان نہیں سنے گا۔ اس کے بعد کربلا میں کوئی رسول اللہ کا بیٹا اذان دینے والا باقی نہ رہے گا۔ آخری اذان فجر کی ہے۔ امام علی اکبر علیہ السلام جب اذان دیتے ہیں گویا کربلا کا ذرہ ذرہ نور وحدت الہی کی سوغات پانے کے لیے اہل بیت رسول کے اس اذان کو سننے کے لیے اپنے گوشے نم اور اپنے گوشے نم سے اس اہل بیت کے اذان کو سننے کے لیے آمادہ دکھ رہا ہے۔
اذان خیمہ حسین میں فجر کی ہو گئی، اس کے بعد کوئی اذان نہیں ہوئی ہے۔ ایک آخری فجر کی جماعت جس کے بعد اہل بیت کی انداز میں اب جماعت کبھی نہیں ہوگی، اب اس انداز میں جماعت کے ساتھ نماز کبھی ادا نہ کی جائے گی۔ امام مصلی پہ تشریف لے گئے اور آخری فجر کی امامت امام حسین نے کری۔ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں پروردگار ہم تیری رضا کے لیے، تیرے حکم کی تعمیل کے لیے اپنے پورے اہل بیت کو لے کے تیری بارگاہ میں تیری چوکھٹ پہ حاضر ہیں۔ اے اللہ، ہم نے اپنے ماں سے، میری ماں نے نانا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا۔ اے پروردگار، یہ آخری جماعت ہے، امام ہاتھ اٹھائے ہیں، دعا کر رہے ہیں، میرے رب جس وقت علی اصغر کا لاشا تڑپ رہا ہو، اتنی ہمت دینا کہ اس کے لاشے کو اٹھا کے میں اپنے خیمے تک لے کے آ جاؤں۔ اے پروردگار، علی اکبر کی جب جوانی لٹ رہی ہو تو مولا ہمت دے دینا۔ اللہ کی بارگاہ میں امداد۔ اس کے بعد نبی مکرم کے روضے کی طرف منہ کر کے عرض کرتے ہیں، اے میرے نانا جان دیکھ رہے ہیں نا، یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ کی اولادوں کو آج وضو کے لیے بھی پانی میسر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، علی اصغر کی زبان پیاس سے باہر نکل آ رہی ہے، مگر اے اللہ کے رسول، یزید اور یزیدیوں کے یہ حربے بھی ہماری ہمت اور حوصلے کو کمزور نہ کرے گا۔ صبح کا سورج 10 محرم الحرام کا قیامت کا دن لے کر آتا، کربلا میں 10 محرم کا سورج نکلنا کیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے آج زمین پہ قیامت آ گئی۔ ان یزیدیوں کی طرف سے نگاڑے جنگ بجایا گیا اور امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام کو للکارتے، حسین بیعت کرو ورنہ قتال ہوگا، بیعت کرو ورنہ جنگ ہوگا۔ میرے امام اپنے خیمے میں جب اپنے اہل بیت میں سے کسی کو بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں، جناب حر آ کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہا امام کس کو بھیج رہے ہیں؟ آپ کے اہل بیت میرے ہوتے ہوئے قربان ہو جائے۔ امام آپ کی دعا پہ پیدا ہوا تھا، آپ کے قدموں میں سب سے پہلے جان میں قربان کروں گا۔ جناب حر میدان کارزار میں تشریف لے جاتے ہیں اور ایک کے بعد ایک یزیدیوں سے مقابلہ کر کر جناب حر اللہ کے دین کے لیے حسین پاک کے قدموں پہ اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں۔ حر تیری خدمت کو سلام، حر تیری عظمت کو سلام، اور آپ کی شجاعت کو سلام کہ آپ نے جس کے قدموں پہ جان قربان کی آج وہی آپ کے جنازے کو اٹھا رہا ہے۔ جناب حر کے نصیبے بلند کہ جس کے جنازے کو زمین پر تنہا جو رسول اللہ کا واحد نواسا بچا ہے، فاطمۃ الزہرا کا تنہا بیٹا بچا ہے، وہ اٹھا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک کے بعد ایک کر کے اہل بیت طاہر کے وفادار محب میدان کارزار میں جاتے گئے اور امام پاک کے اوپر اپنی جان قربان کرتے رہے۔ بہرحال اب باری تھی اہل بیت طاہر کی، اللہ کے نبی کے گلشن کے اس چشم و چراغوں کے خون کی، جن کے خون کے بعد اسلام کو کسی اور خون کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اہل بیت رسول ایک کے بعد ایک جس میں حضرت عباس علمبردار وفادار حسین، حضرت عباس علمبردار اپنے خیمے میں ہیں اور چھوٹی سی شہزادی سیدہ سکینہ حضرت عباس علمبردار کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، چچا جان آج تک آپ نے سکینہ کی کسی بھی فرمائش کو فراموش نہیں کرا، سکینہ نے آپ سے جو مانگا ہے چچا آپ نے وہ لا کے دیا۔ اے چچا آج سکینہ کی آخری خواہش پوری کر دے۔ اے عباس علمبردار سکینہ کی آخری خواہش پوری کریں، سکینہ کی آخری خواہش پوری کریں، یہ صدائیں سیدہ سکینہ دے رہی۔ حضرت عباس گھٹنوں کے بل
کربلا کی زمین پر بیٹھ گئے اور سیدہ سکینہ کو گلے سے چپکایا اور کہتے ہیں اے شہزادی رسول حکم فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت سیدہ سکینہ فرماتی ہیں چچا جان آج میں اپنے لیے آپ کے پاس نہیں آئی بلکہ میرا چھوٹا بھائی علی اصغر ہے، چچا جان وہ بھی 6 ہی مہینے کا ہے، ان یزیدیوں نے اس میں بھی پانی بند کر دیا، وہ پیاس کی شدت سے میرا بھائی بے ہوش ہو گیا ہے، اے چچا جان نہر فرات سے تھوڑا سا پانی لے کر آئیے اور میرے بھائی کو پلائیے۔ عباس علمبردار اپنے گھوڑے کو لیتے قوت حیدری اور جلال حیدری کے ساتھ حضرت عباس علمبردار میدان کربلا کی طرف جاتے ہیں، اور میدان کربلا میں حضرت عباس علمبردار یزیدیوں کی صفوں کو اس طریقے سے کاٹتے ہیں جیسے کوئی گاجر و مولی کٹ رہی ہے۔ یزیدیوں کی صفوں کو کاٹتے ہوئے عباس علمبردار نے نہر فرات پہ جو یزیدیوں کا پہرا تھا اس پورے پہرے کو عباس کی تلوار کی زد میں آ کر واصل جہنم ہونا پڑا، سب کے سب واصل جہنم ہو گئے۔ عباس علمبردار نے اپنے گھوڑے کو نہر فرات کے اندر دوڑا دیا، نہر فرات کے اندر مولا مرتضیٰ کے لخت جگر کا گھوڑا چلا گیا، نہر فرات کے اندر جب جیسے ہی گھوڑا گیا عباس علمبردار نے مشکیزے میں پانی بھرا، اور پانی بھرنے کے بعد عباس علمبردار نے چلو میں جیسے ہی پینے کے لیے پانی اٹھایا، پانی میں حضرت سیدہ سکینہ کا چہرہ دکھنے لگا، اور روتی ہوئی وہ سیدہ سکینہ جو تڑپ رہی تھی پیاس سے ان کا چہرہ دکھنے لگا۔ حضرت عباس نے چلو سے پانی چھوڑ دیا اور کہا اے سکینہ اللہ کی قسم اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک آپ نہ پیو۔ حضرت عباس نے اپنے گھوڑے سے کہا ہے گھوڑے تو پانی پی لے، تو بھی پیاسا ہے۔ گھوڑے نے گردن ہلا کے جواب دیا کہ عباس گھوڑا یہ کہہ رہا تھا کہ عباس میں اس پانی کو کیسے پی لوں جس پانی کو رسول اللہ کے بیٹوں بچیوں نے منہ نہ لگایا ہے۔ گھوڑا عباس کا اتنا وفادار اہل بیت کا ہے کہ اہل بیت نے پانی نہ پیا تو گھوڑے نے پانی نہ پیا۔ حضرت عباس علمبردار علیہ السلام مشکیزے کو اپنے کندھے پہ ٹانگتے ہیں، اور ٹانگنے کے بعد اپنے گھوڑے کو لے کر خیمہ حسینی کی طرف جیسے ہی جانے لگتے ہیں یزیدیوں میں ایک ہلچل سی مچ گئی، اور ایک آواز کربلا میں بلند یزیدیوں کی طرف سے اے لوگوں عباس کو حسین کے خیمے تک پانی نہ لے جانے دینا، اگر عباس پانی لے کے چلے گئے تو ہم 22,000 کا کھاتا پیتا لشکر اس کربلا کی مٹی میں کہاں مل جائے گا پتہ نہ چلے گا، حسین کے خیمے میں پانی نہ جانے پائے۔ سارے یزیدیوں نے ایک ساتھ جناب عباس علمبردار کو گھیر لیا۔ حضرت عباس علمبردار نے ان یزیدیوں سے مقابلہ کرا، اس کے بعد وہ یزیدی حضرت عباس کے اوپر تیر سے بوچھار کرنے لگے۔ مولا مرتضیٰ کا وہ لخت جگر تنے تنہا ان یزیدیوں سے مقابلہ کر رہا، جناب عباس علمبردار ان یزیدیوں سے مقابلے کے درمیان حضرت عباس کے جس ہاتھ پہ مشکیزہ ٹنگا تھا ان یزیدیوں نے اس ہاتھ پہ اتنے تیر چلائے کہ جناب عباس علمبردار کا وہ ہاتھ کٹ کر زمین پہ گر گیا۔ حضرت عباس علمبردار جلدی سے دوسرے کندھے پہ مشکیزہ ٹانگتے ہوئے تیز رفتار میں امام پاک کے خیمے کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتے، ان یزیدیوں نے پھر خیمے حسین کی طرف جاتے ہوئے عباس کے دوسرے ہاتھ پہ حملہ کرا۔ حضرت عباس علمبردار کا دوسرا ہاتھ بازو جو ہے وہ کٹ کے زمین پہ گر گیا۔ جناب عباس کی شجاعت اب بھی نہ ختم ہوئی، وہ اہل بیت کے تڑپتے ہوئے چہرے عباس کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ حضرت عباس علمبردار نے پانی کے مشکیزے کو اپنے دانتوں میں دبایا اور لے کر کے امام پاک کے خیمے کی طرف تیزی سے دوڑ جانے لگے۔ جناب عباس علمبردار کہ دونوں بازو کٹ چکے ہیں، مگر اہل بیت سے وفاداری کا عالم یہ ہے پانی حسین کے خیمے تک پہنچانا ہے۔ جب ان یزیدیوں نے یہ دیکھا کہ عباس کی قوت اب بھی جواب نہ دی تو گھیر کر ایک ساتھ تیر چلانا شروع کرا، اور ایک تیر ایسا چلایا کہ
کہ حضرت عباس علمبردار کے سینے مبارکہ پہ ٹنگا ہوا وہ مشکیزہ، اس مشکیزے کے اوپر وہ تیر ایسا مارا کہ جناب عباس کے مشکیزے کو بہتا ہوا پانی کو زمین پر بکھیرتا ہوا وہ تیر مولا مرتضیٰ کے لفظ جگر کے دل پہ پہنچا۔ حضرت عباس علمبردار زمین پہ گر گئے۔ امام علی وقار اس سے پہلے کئی لاشیں اٹھا چکے ہیں، کربلا میں کئی لاشوں کو امام اپنے خیمے میں لا چکے ہیں۔ جناب عباس نے آواز دی ادرکنی یا حسین۔ امام حسین جب عباس علمبردار کے پاس تشریف لائے، حضرت امام حسین رو دیے اور کہے عباس اگر آپ شہید ہو گئے تو میرا علم کون اٹھائے گا؟ عباس آپ ہمارے علمبردار ہیں، آپ بھی شہید ہو گئے تو میرے علم کو کون بلند کرے گا؟ عباس ہمارے اہل بیت ان شہزادیوں کو روضہ رسول تک کون پہنچائے گا؟ ان شہزادیوں کو رسول اللہ کے مزار تک اس قافلے کو لے کے کون جائے گا؟ حضرت عباس علمبردار علیہ السلام نے امام پاک کی گود میں اپنے دم کو توڑ دیا۔ امام پاک نے جب حضرت عباس کے جنازے کو اٹھایا، امام فرماتے ہیں عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس آپ کے جنازے کو اٹھا کے میری کمر ٹوٹ گئی۔ امام حضرت عباس کے جنازے کو اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے اور لے کے خیمے میں آئے۔ رسول اللہ کا وہ نوازا داروقدار عباس کو دیکھ دیکھ کے رو رہے ہیں۔ امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام حضرت عباس کے جنازے کو خیمے میں رکھتے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے کہتے ہیں پروردگار یہی تیری رضا ہے تو حسین کو صبر و شکر کے ساتھ پائے گا، مولا پاک کی قربانی کو قبول فرما۔ حضرت عباس شہید ہوئے، ادھر حضرت علی اصغر علیہ السلام پیاس کی شدت سے بے ہوش تھے۔ 6 مہینے کے علی اصغر ہے۔ اے باپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، سوچو تمہارے بچے کو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ کہ 6 مہینے کا بچہ اپنے باپ کے سامنے پیار کی شدت میں بے ہوش، یزیدی پانی دینے کو تیار ہے مگر شخص یزید کی بیعت کر لو، وہ باپ مگر یزید کی بیعت کو تیار نہیں۔ امام پاک کے پاس حضرت بی بی شہر بانو آتی ہیں اور کہتی ہیں امام ان یزیدیوں کی لڑائی ہم سے، ہمارے بچے نے کیا قصور کیا؟ آپ علی اصغر کو لے کے نہر فرات کے قریب جا کے پانی پلائیں۔ حضرت امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام حضرت علی اصغر کو جب اپنے گود میں لیتے ہیں تو حضرت علی اصغر کو اپنے دامن کی ہوا دیتے ہیں۔ باپ کے دامن سے جیسے ہی 6 ماہ کے ننھے بچے کو ہوا لگی، بچے نے آنکھ کھولی، ہاتھ پیر بچے کے چلنے لگے۔ امام نے اپنے سینے سے لگایا اور لگا کے نہر فرات کی طرف گئے۔ جب حضرت علی اصغر کو پانی کے قریب کرنا چاہا تو یزیدیوں نے امام کو پانی کے قریب نہ آنے دیا۔ حضرت امام نے فرمایا یزیدیوں لڑائی مجھ سے ہے، مجھ سے لڑو، بچے نے کیا قصور کیا؟ یہ تو 6 مہینے کا ہے، اس کو تو بولنا بھی نہیں آتا، چلنا بھی نہیں آتا۔ یہ ہمارے نبی کے گھر کا سب سے چھوٹا بچہ ہے، اس سے چھوٹا بچہ زمین پہ کوئی اور نہیں ہے۔ رسول اللہ کی اولادوں میں سب سے چھوٹے میں اولاد ہے نبی کی، سے چھوٹا کوئی نہیں ہے۔ امام پاک یزیدیوں کی طرف جب یہ خطبہ دیتے ہیں، یزیدیوں نے کہا حسین پانی پلانا چاہتے ہیں، آؤ ہم تمہارے اصغر کو پانی پلائیں۔ نانی گرامی تاریخ کو بیان کرتے ہوئے آج دل دھڑ آ جاتے ہیں اور یزیدیوں کی وہ حرکت کو کہ یہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کو اس تیر سے نہیں مارا جس تیر سے انسانوں کو مارا جاتا تھا، بلکہ جنگ کے میدان میں 2 طرح کے تیر ہوتے تھے۔ ایک تیر کانٹے دار جانوروں کو مارنے کے لیے بنایا جاتا تھا، گھوڑوں اور جانوروں کو اس تیر سے مارا جاتا تھا۔ ان یزیدیوں نے امام کو حضرت علی اصغر کو دیکھا، کہا امام ہم پانی پلاتے ہیں۔ حضرت علی اصغر کے لیے میان میں تلواریں رکھی رہی،
اور اپنے تیر کو کمان میں لگایا۔ وہ تیر جس تیر سے گھوڑے اور جانوروں کو مارا جانے کے لیے بنایا گیا تھا، وہ تیر جب کمان میں لگا کے حضرت علی اصغر کی طرف دادا اور ایک ایسا حملہ کیا کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کے حلق میں وہ تیر پڑا اور پورے 6 مہینے کے اصغر کی حلق کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازوؤں میں لگا خون کا ایک فوارہ ایسا نکلا کہ امام کے چہرے پہ پڑ امام علیہ السلام اس خون کو اپنے ہاتھ میں لے کے آسمان کی طرف اچھالتے کہتے ہیں پروردگار اگر تیری رضا یہی ہے تو لے اپنے چھوٹے سے شہزادے علی اصغر کو بھی چھوٹی قربانی کو قبول کرتا۔ امام حسین حضرت علی اصغر حلق سے جیسے ہی وہ تیر نکالتے تو گوشت تیر کے ساتھ علی اصغر کا باہر آ گیا۔ لوگوں کو اس بات کے لیے کتنے مشقت کا دن ہوگا جب آپ پہلے دن جنازے اٹھا چکا، 6 مہینے کے بچے کے گلے کا تیر جب نکالنا، گوشت میں باہر آ رہا۔ امام پاک جدی علیہ السلام نے اپنی چادر شریف سے حضرت علی اصغر کو ڈھک دیا۔ حضرت علی اصغر کو جب چادر حسین میں ڈھکا، امام نے گود میں دبا کر کے سینے سے چمٹا کے جب لے کے آنے لگے تو علی اصغر کی ماں نے خیمے سے دیکھا کہ علی اصغر کے ہاتھ پیر نہیں چل رہے۔ وہ سوچی پیاسے تھے علی اصغر، پانی پی لیا ہوگا، سو گئے ہیں، ان کو آرام مل گئی، انہوں نے انہیں پانی پلا دیا ہوگا، پھر سو رہے۔ امام پاک حضرت علی اصغر کو جب لے کے خیمے میں گئے، حضرت علی اصغر کی ماں کھڑی بڑی شدت کے ساتھ بچے کو چمٹانے کے لیے انتظار کر رہی تھی۔ ماں نے جب امام پاک سے بچے کو مانگا، امام حسین کیا کہ چیخ نکلی اور آپ وہ بھی ماں نے جب نظر ڈالی تو دیکھتی ہے کہ وہ چادر جس سے حضرت علی اصغر کو ڈھکا گیا تھا، اس چادر سے خون کی بوندیں ٹپک رہی۔ ماں بیٹا چہرے سے کپڑا ہٹا اور اپنے بیٹے 6 مہینے کے اس کو سینے سے چمٹا کے کہتی ہے، بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہماری اولادوں کو اہل بیت رسول کو اپنے دین کے لیے ہی چنا ہے تو تیری ماں گریہ نہیں کرے گی، اللہ سے شکایت نہیں کرے گی، اللہ سے شکوہ نہیں کرے گی۔ میں تجھے اللہ کے لیے قربان کر چکی ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ امام حسین کے خیمے میں ایک کنارے حضرت علی اصغر کا جنازہ رکھ دیا گیا، بڑے بڑے لاشیں رکھے ہوئے، بوڑھوں کے لاشیں رکھے ہوئے، مگر یہ ایسا چھوٹا لاشا ہے جس کے اوپر فرشتے ماتم کر رہے، فرشتے رو رہے، فرشتے گریہ وزاری کر رہے، پروردگار کا منظر دیکھا نہیں جا رہا، جنات رو رہے کربلا کے میدان میں۔ یہ خونی منظر کا سلسلہ آگے بڑھا۔ اب امام حسین نے جانے کا ارادہ کیا، حضرت علی اکبر کھڑے ہو گئے، کہا ابا ہمارے ہوتے ہوئے آپ نہیں جائیں گے۔ امام قاسم کبھی یہی معاملہ تھا کہ آپ نے کہا چاچا جان ہمارے ہوتے ہوئے آپ میدان کارزار میں جائیں، ہم حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں، ہم آپ کے قدموں میں اپنی جانوں کو قربان کریں گے۔ امام حسن نے فرمایا اے قاسم تم میرے بڑے بھائی حسن کی آخری نشانی ہو۔ امام پاک فرماتا ہے قاسم جب میرا دل بے چین ہوتا ہے اپنے بھائی کے لیے میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں، تم شہید ہو جاؤ گے تو ہم کسے دیکھیں گے؟ حضرت امام قاسم بہرحال اللہ کی رضا پر امام کے قدموں پہ جان قربان کر دیتے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام یہ وہ علی اکبر ہیں جن کی عمر 18 سال کی امام حسین کے بڑے بیٹے ہیں۔ جب وہ جنگ میں میدان میں جانے کا ارادہ کرتے ہیں حسین پاک روکتے ہیں کہ بیٹا تم رک جاؤ۔ حضرت علی اکبر عرض کرتے ہیں ابا کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن نانا جان کو، اور کیا منہ دکھائیں گے اپنی دادی فاطمہ الزہرا کو کہ میں 18 سال کا نوجوان زندہ رہا، باقی رہا، حسین پاک میرے سامنے شہید ہو گئے۔
امام پاک حضرت علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے حضرت علی اصغر علیہ السلام کو شہادت کا دولہا بنایا اور سر پہ امامہ باندھا. میدان کارزار میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کو امام پاک نے بھیجا. حضرت علی اکبر علیہ السلام جب میدان کارزار میں پہنچے، یزیدیوں کے خیمے میں ایک ہلچل سی مچ گئی. حضرت علی اکبر بالکل ہم شبیہ مصطفیٰ تھے، بالکل نبی کے جیسے تھے. 18 سال کا وہ اتنا خوبصورت نوجوان کہ یزیدیوں نے کبھی اتنی خوبصورتی نہ دیکھی تھی. ایک ہلچل سی مچ گئی یزیدیوں میں، آخر یہ کون ہے جو بالکل نوجوان اتنی خوبصورت انداز اور اتنی خوبصورت ادا کے ساتھ میدان میں آیا ہے. لوگوں نے کہا یہ کون ہے کون ہے. ابھی صدائیں بلند ہو رہی تھی کہ حضرت علی اکبر نے توحید کے صدائیں بلند کی اور اللہ اکبر کہا. جیسے ہی اللہ اکبر کہا یزیدیوں کی سب میں کھلبلی مچ گئی. یزیدیوں نے کہا رے میدان کربلا میں تو نبی خود تشریف لے آئے، محمد رسول اللہ آ گئے ہیں. یزیدیوں میں بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی تلواریں زمین پہ رکھ دی اور کہا اب ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، نبی آ گئے ہیں. ایک بدترین بدبخت یزیدی نے کہا اے لوگوں تم دیکھتے ہو کون ہے؟ نبی نہیں ہے، یہ حسین کے بیٹے علی اکبر ہیں. اے لوگوں غور سے تو دیکھو. اب حضرت علی اکبر اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں علی ابن ابی، میں علی ابن حسین ابن علی ابن ابو طالب ہوں. میں علی ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، اور وہ حسین علی کے بیٹے ہیں اور وہ علی حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں. جیسے ہی یہ کہنا تھا کہ تلواریں پھر اڑ گئی اور جنگ کے لیے ایک کے بعد ایک یزیدی آتے گئے. حضرت علی اکبر علیہ السلام بہت شجاعت و بہادری کے ساتھ اس جنگ کو لڑتے رہے اور لڑتے لڑتے آپ نے بے حد بہت شجاعت اور ہمت کے ساتھ یزیدیوں کو واصل جہنم کرا. یزیدیوں نے دیکھا یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ حسین کا لخت جگر ہے، یہ حسین کا نور نظر ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ فاطمۃ الزہرا کے خاندان کی آل ہے. علی مرتضیٰ کا بسر با کمال ہے اور با کمال وہ بسر جو ہے وہ ساری یزیدیت کی صفوں کو واصل جہنم کر دے گا. اعلان کر دیا گیا ایک ایک کر کے نہیں، سب ایک ساتھ علی اکبر کو گھیر لو. علی اکبر کو ایک ساتھ گھیر لیا گیا اور تیروں کی برسات اس حسین ابن علی پر، حسین ابن علی کے شہزادے حضرت علی اکبر پر کری گئی. عزیزان گرامی علی اکبر پر جب تیروں کی برسات ہوئی پھر ان یزیدیوں نے وہی معاملہ کرا جو حضرت علی اصغر کے ساتھ کرا تھا. وہی تیر جو تیر سواری کے جانوروں کو مارنے کے لیے بنایا گیا تھا وہ تیر حضرت علی اصغر علیہ السلام پہ چلانا شروع کرا. وہی تیر حضرت علی اکبر پہ بھی چلایا اور حضرت علی اکبر پہ وہ تیر چلایا. ایک بدبخت بدترین جہنمی نے اپنا نیزہ لیا اور اس نیزے سے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے سینے پہ ایسا وار کیا کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے سینے کو چیرتا ہوا وہ نیزہ جو ہے وہ آر پار ہو گیا. حضرت علی اکبر امام حسین کو آواز دیتے ہیں، امام حسین کی طرف آواز دے کر نبی کے مدینے کی طرف منہ کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں نانا جان آپ دیکھ رہے ہیں نا آج آپ کی اولادوں کے ساتھ کربلا میں کیا ہو رہا ہے. حسین ابن علی تشریف لائے، اپنے بیٹے کو گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد حسین ابن علی کی بارگاہ میں حضرت علی اکبر کہتے ہیں ابا جان اگر آپ میرے سینے سے یہ بھالے کو نکال دے، اس نیزے کو نکال دے تو ابھی بھی رب العزت کی قسم میں اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ میں ان یزیدیوں سے ابھی بھی لڑ سکتا ہوں. میرے امام نے جب اس بھالے کو نکالنے کی کوشش کری اور لگے ہوئے تیروں کو نکالنے کی کوشش کری وہ اتنا کانٹے دار تھا کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے جسم سے جب وہ نکلا تو حضرت علی اکبر کے جسم سے دل کو ساتھ لیتا ہوا نکلا. دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اس کے ساتھ میں باہر آئے. حضرت علی اکبر کا جب دل باہر آیا امام کو دیکھ کے چکر آیا. حضرت امام علی وقار علیہ السلام اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں. حضرت علی اکبر پھیلی ہوئی آنکھوں سے امام کو دیکھتے ہیں. حضرت امام سے فرماتے ہیں لتش لتش اے پیارے
پیاس. حضرت امام فرماتے ہیں اے علی اکبر صبر کرو، نانا جان تمہارے لیے جامع کوثر لے کے انتظار کر رہے ہیں اور شہادت تمہاری منتظر ہے. حضرت علی اکبر علیہ السلام نے امام حسین کی گود میں شہید ہو کر اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہا. امام آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار تیری شکر ہے کہ تو نے آج میرا وہ نوجوان بیٹا بھی لے لیا. اس بیٹے پہ حسین کو فخر ہوا کرتا تھا، جس بیٹے پہ حسین کو غرور ہوا کرتا تھا، جس بیٹے پہ حسین نازا ہوا کرتا تھا. اے پروردگار اگر تیری رضا یہی ہے کہ محمد رسول اللہ کے بیٹوں کے خون سے اسلام کے شجر کو سینچا جائے، اے پروردگار علی اکبر کی قربانی کو بھی قبول فرما. امام علی اکبر کے جنازے کو اٹھاتے ہیں اور خیمے میں لا کے رکھتے ہیں. سیدنا علی اکبر علیہ السلام کے جنازے کو جب خیمے میں لاتے ہیں، اب خیمے میں کوئی مرد نہ بچا، صرف امام زین العابدین اور امام حسین ہے. امام زین العابدین علیہ السلام بیمار ہیں، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں اور ہمت اٹھنے کی نہیں ہے، اٹھنے کی ہمت کر رہے ہیں. امام فرماتے ہیں زین العابدین سید سجاد کیوں اٹھتے ہو؟ عرض کرتے ہیں بابا کربلا میں جانا ہے، جنگ کے میدان میں شہید ہونا ہے. حضرت امام تیرے آواز سے روتے ہوئے فرماتے ہیں اے سید سجاد آپ ہمارے خاندان کی آخری نشانی، اگر آپ شہید ہو گئے تو نبی کی نسل زمین پر کیسے چلے گی؟ سیدوں کا خاندان زمین پہ کیسے باقی رہے؟ اے زین العابدین میری اولادوں میں آپ آخری ہو. اسے نانا جان کے مزار میں جا کر یہ باتیں کون بتائے گا جو بے وفائی ہمارے ساتھ کی گئی؟ آپ کے 6 ماہ کا بھائی شہید ہوا، نانا جان کو کون سنائے؟ حضرت امام زین العابدین کے اندر اتنی بھی طاقت نہ تھی کہ بستر سے اٹھاتے امام سہارا دے کر اٹھا کر اپنے لختے کی کا نور نظر اپنے سینے سے لگاتے کہتے ہیں سید سجاد اے زین العابدین میری وصیت کو یاد رکھنا کہ یہ بیٹیاں ان کے تم محرم ہو، یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے زیور چھینے جائیں گے، ان کی چادریں چھینی جائیں گی، مگر زین العابدین اب تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں. سب شہید ہو چکے ہیں، اب میں بچا میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں. بیٹا انہیں خیریت سے مدینے پہنچا دے. یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، بے ظلم سے چکی، خیریت سے تم رونے رسول پہ پہنچا دو. نانا کے مزار پہ جا کر کہہ دینا کہ نانا ایک فرد نے آپ کے وعدے کو پورا کر دیا ہے. اے یا رسول اللہ آپ کے بیٹوں کو کفن بھی نہیں مل رہا ہے. دادا جان کی بارگاہ میں جا کر زین العابدین تم پورا واقعہ بتائیے. نانا جان سے کہتا کہ یا رسول اللہ اس امت کے لیے آپ کو اتنی مشقتیں صحیح تھی، آج اس امت میں آپ کے گھر والوں کے ساتھ یہ سید سجاد میرے بیٹے زین العابدین آپ سے قیامت تک میری نظر چلے گی اور دنیا کا ہر سید آپ کی اولاد ہوگا. سید سجاد کی عظمت کو سلام. وہ سید سجاد جو اتنے ظلم و ستم سے کر ہم گناہگاروں کے لیے عزت و عظمت کا سبب بن گئے اور ہمارے جتنے قریب ہوئے. آج زمین پر جتنے بھی سیدزادے دکھ رہے ہیں میں وہ سب سید سجاد کی اولاد زین العابدین کی اولاد. امام نے فرمایا تھا کہ زین العابدین تمہیں سے میری نسل چلے گی اور میری نسلوں کو دین کی حفاظت کے لیے باقی رہنا. تم نبی کے مزار پہ جانا اور جا کر پورا قصہ سنانا. ان شہزادیوں کو رسول اللہ کے مزار تک پہنچا دینا. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میرے بعد تمہیں پریشان کیا جائے گا. امام سب سے آخری وصیت فرما رہے ہیں
پریشان کیا جائے گا، میرے بعد تمہارے گلے میں تمہارے پیروں میں زنجیر ڈال کے تمہیں قیدی بنایا جائے گا۔ اے سید سجاد، اے دربار، مگر نبی کے دین کو اور نبی کے دین کو صداقت و حقانیت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دینا، اور جا کے مدینے والوں کو بتانا کہ جن کوفہ والوں نے خط بھیجے ہمیں بلایا تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ امام حسین امام ذی العابدین کے پیشانی کو چومتے ہیں اور اپنا صندوق کھولتے ہیں۔ صندوق کھولنے کے بعد مصری قباب اور تبرکات اسلاف کرام کا پٹا پہنتے ہیں، صافہ باندھتے ہیں، شہادت کے لیے دولہا بن کے تیار ہو کے جب امام حسین گھوڑے کے قریب گئے، اب یہ منظر فرشتوں سے، حور و ملائکہ سے، انسان و جنات میں کسی سے دیکھا نہ جا رہا، مگر بدترین یزیدی جہنمی ابھی بھی نہ پگھلے۔ جب امام اپنے گھوڑے کے قریب گئے تو خاندانی رسول کی یہ روایت ہے، یہ معمول تھا کہ جب کوئی گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا تو دوسرا کوئی نکیل پکڑتا تھا۔ جب رسول اللہ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو مولا علی نکیل پکڑتے تھے، مولا علی گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو امام حسن نکیل پکڑتے تھے، امام حسن نکیل جب سوار ہوتے تھے امام حسین نکیل پکڑتے تھے۔ مگر آج کربلا کے لالہ زار میں حسین کے گھوڑے کی نکیل پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، آج کوئی نہیں جو حسین کے گھوڑے کی نکیل پکڑ کے حسین کو گھوڑے پہ چڑھا کے سب شہید ہو گئے۔ امام حضرت کی نگاہوں سے گھوڑے کو دیکھ رہے، نگاہیں نیچے گئی، امام علی بخار وہ منظر دیکھ کر امام کا کلیجہ عجیب سا بے چین ہونے لگا۔ امام حسین نے دیکھا کہ امام حسین کی بہن بی بی سیدہ زینب نکیل کو پکڑے ہوئے تھے، اور وہ شہزادی رسول کہہ رہے کہ بھائی خاندان کی وراثت کو ختم نہ ہونے دیں گے، اگرچہ کوئی مرد باقی نہ رہا تو بہن تو باقی۔ گھوڑے کی نکیل پکڑ کر اب امام گھوڑے پر سوار ہونے جا رہے تھے۔ سیدہ زینب نے کہا حسین رکیے، امام رکے، کہا کیا بات ہے؟ سیدہ زینب اپنی گٹھری کھولتی اور ایک پیون لگی ہوئی چادر نکالتی، کہتے بھائی یاد ہے یہ چادر کس کی ہے؟ امام حسین جیسے ہی دیکھتے اور رونے لگے، کہتے زینب یاد ہے یہ چادر میری ماں فاطمہ الزہرا کی ہے۔ امام حسین سے سیدہ زینب کہتی ہے بھائی جب امی فاطمہ الزہرا کا وصال ہو رہا تھا تو ان کی پھٹی پیون لگی چادر انہوں نے مجھے دی تھی اور کہا تھا بیٹی زینب کربلا میں جب میرا بیٹا حسین جائے اور جب وہ یزیدیوں سے مقابلے کے لیے جائے، جب تنے تنہا ہوگا، کوئی اس کا لاشا اٹھانے والا نہ ہوگا، کوئی اس میں رونے والا نہیں ہوگا، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کی ہمت پہ حوصلہ افزائی کرنے والا نہیں ہوگا، اے زینب تم میری چادر لو۔ اور جب حسین میدان کارزار میں جائے تو حسین کے سر تو اڑا دینا، حسین کے سر پہ ماں کا آنچل ہوگا، ماں کی چادر سے ماں کی خوشبو حاصل ہو رہی ہوگی اور حسین اپنے کو تنہا نہیں سمجھیں گے۔ یہ کہنا تھا سیدہ زینب نے امام پاک کے سر پہ وہ چادر رکھی، وہ ماں کی چادر جیسے ہی امام کے سر پہ رکھی، امام حسین کو بچپن میں لے کر جوانی تک ماں کی ساری باتیں یاد آنے لگی۔ بہرحال کس زبان سے بیان ہے، امام پاک میدان کارزار میں گھوڑے کو دوڑاتے ہیں اور لے کے آگے بڑھے،
حضرت مولا حسین پاک علیہ السلام یہ واحد زمین پر رسول اللہ کی بیٹی کے تنہا بیٹے ہیں. اب نبی کا حقیقی نواسا زمین پہ کوئی بھی نہیں ہے. 52 سال یا 53 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر ہے امام حسین. یزیدیوں کے سامنے گئے کہا ہے یزیدی تم نے علی اکبر کو قربان کر دیا. علی اصغر کو اور محمد کو مسلم بن عقیل کو عباس نمبردار اور کو سب کو قربان کر دیا. اے یزیدی دیکھو میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگو. اے یزیدی میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگو. باز آ جاؤ. اور میں تم سے اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اپنی جان کی پناہ چاہتا ہوں, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا تو کل قیامت میں تمہیں بچا نہیں پاؤں گا. علی اکبر کا خون کو میں معاف کروا دوں گا. علی اصغر کا خون معاف کروا دوں گا. عباس کے بازو کٹ گئے معاف کروا دوں گا. قاسم کی جوانی لوٹی معاف کروا دوں گا. نانا کا دامن پکڑ کے مچل جاؤں گا. ہر خون اور ہر عیب کو دھلوا دوں گا مگر میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگو. وہ بدترین جہنمیوں کو دولت اور تخت کی اتنی لالچ تھی کہ امام کے خطبے کا کوئی اثر نہ پڑا. امام نے اپنی نسبتوں کو گنایا. بہرحال انہوں نے امام حسین سے جنگ شروع کری اور ایک سے بڑا پہلوان اپنے پاس باقی رکھا تھا. سوچو ذرا وہ 22,000 کا کھاتا پیتا لشکر, اس کے 72 افراد جن کے پاس نہ کھانا ہے نہ پینا ہے کچھ نہیں. ان یزیدیوں کے خیمے میں شراب بھی ہے, پانی بھی ہے اور ہر چیزیں ہیں. میرے امام سیدہ کے لال نور نظر مصطفیٰ لفظ جگر مرتضیٰ جگل گوش ہے جناب ابو طالب حضرت مولا حسین علیہ السلام ان یزیدیوں کے بیچ تنہا نے تلوار اٹھاتے ہیں. وہ تلوار وہی ہے جو ذوالفقار حیدری ہے جس سے مرحب کو حضرت مولا مرتضیٰ نے واصل جہنم کیا تھا. تلوار امام اٹھاتے ہیں. اٹھانے کے بعد جب کربلا میں یہ سیدہ کے لال کی تلوار چمکتی ہے تو یزیدیوں کی صفوں کی صفیں واصل جہنم, بڑے بڑے سورما اور پہلوان واصل جہنم کٹ کٹ کے زمین پر گر رہے. اور یزیدیوں نے دیکھا کہ حسین پر تو ایسے قابو پانا مشکل ہے. اعلان کرا امر بن سعد نے اور دیگر لوگوں نے گھیر لو. امام کو گھیر لیا گیا. وہ چاروں طرف یزیدی ہیں, بیچ میں تنہا رسول اللہ کا بیٹا. اب کربلا کے میدان میں خود وہ ذات موجود ہے. اب جانتے ہیں کربلا میں امتحان لینے کون آیا تھا؟ امام کا امتحان لینے وہی نبی آئے تھے جس نبی نے امام کو امتحان کے لیے تیار کیا تھا. خود کربلا میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. کربلا میں مولا علی بھی موجود, سیدہ فاطمہ الزہرا بھی موجود, حسن مجتبیٰ کی موجود, تمام انبیاء کرام کی ارواح طیبات ان کی پاک روحیں موجود. اس منظر کو دیکھ رہے حضرت مولا حسین علیہ السلام کو ہر طرف سے گھیر لیا گیا. سیدہ کا وہ لال ہر طرف سے تیر اور ڈھالوں کی بوچھار سہتا گیا. ایک روایت میں 72 زخم امام کے 72 زخم امام کے بدن پہ ہوئے. حضرت امام باقر فرماتے ہیں, امام زین العابدین کے بیٹے ہیں, فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے دادا امام حسین کے اس کپڑے کو دیکھا جس کپڑے میں امام حسین شہید ہوئے تھے تو اس میں 300 چھید تھے, 300 زخم یا گویا حسین کو لگے تھے. امام لڑتے گئے, شجاعت دکھاتے گئے. ہر طرف سے تیروں کی برسات جب ہونے لگی حضرت مولا حسین پاک علیہ السلام اپنے گھوڑے سے زمین پہ تشریف لے آیا. سیدہ کا لال تپتی ہوئی کربلا کی ریت زمین پر ہے. حضرت امام علیہ السلام ہر طرف سے تیر بوچھار, ہر طرف سے بھالوں کی بوچھار کے درمیان اب جمعہ کا دن ہے, 10 محرم الحرام ہے اور امام پاک اس سینے پہ ایک یزیدی چمچ بیٹھتا ہے.
امام فرماتے ہیں یزیدی میرے سینے سے ہٹ۔ آج پوری دنیا میں لوگ رسول اللہ کے منبر پہ کھڑے ہو کر نبی اور آل نبی پہ درود پڑھ رہے ہیں اور تو میرے سینے پہ بیٹھا ہے۔ ہٹ، میں اپنے رب کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے جیسے ہی اپنے گھٹنوں کو زمین پہ ٹیکا، ان یزیدیوں نے چاروں طرف سے حضرت امام کو گھیر لیا۔ سیدہ زینب نے جیسے ہی ایک منظر کو اپنے خیمے سے دیکھا، سعد بن ابی وقاص جو صحابی رسول، ان کا بیٹا امام حسین کے قاتلوں میں سے، آواز دیا ابن سعد، کوئی تو نسبت ہے تیری ان سے؟ سیدہ زینب آواز دے رہی، کوئی تو نسبت ہے تیری ان سے؟ سعد بن وقاص سعد بن وقاص جو حضرت وقاص کے بیٹے عمرو بن سعد، اس کا نام ہے، سعد بن وقاص کے بیٹے کا لڑکا ہے عمرو بن سعد، نے منہ پھیر دیا، اور منہ پھیرنے کے بعد ان یزیدیوں نے ہر طرف سے سیدہ کے لال کو، رسول اللہ کے نور نظر کو، وہ گردن جسے نبی چوما کرتے تھے، جس گردن کو رسول اللہ چومتے تھے، ان گردن کے اوپر امام پاک جب سجدے کی حالت میں گئے تو ایک ایسا وار بدبخت یزیدیوں نے کرا کہ حضرت مولا حسین علیہ السلام کا سر مبارک تنیاست سے جدا ہو گئے۔ یزیدیوں نے رسول اللہ کے بیٹے کو کربلا میں شہید کر دیا۔ رسول اللہ کا وہ بیٹا کربلا میں شہید ہو گئے۔ اے یزیدیوں، تم نے رسول اللہ کے بیٹے کو نہیں بلکہ بوسہ گاہ مصطفیٰ کو شہید کیا، اور کربلا کا ذرہ ذرہ اس منظر کو دیکھ دیکھ کے چلا چلا کے کہہ رہا تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ رسول اللہ کا بیٹا ہمیشہ کے لیے دنیا کو الوداع کہتے ہیں۔ میرے امام ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیتے، اب زمین پر کوئی رسول اللہ کے بیٹی فاطمہ کا شہزادہ باقی نہیں ہے۔ ان یزیدیوں نے کلمہ پڑھ کر امام کو شہید کیا۔ علامہ اقبال نے کہا، عجیب مذاق ہوا کلمہ توحید کے ساتھ، عجیب مذاق ہوا کلمہ توحید کے ساتھ، تقر شبیر ہوئے نعرے تکبیر کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام آخر زمان جن کی نسلوں میں ہو گئے، اس حسین ابن علی پر رحمتیں ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت وطہار کی نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، قرآن کی آیت ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، انہیں اپنے رب کی طرف سے رزق ملتا ہے۔ امام قتل ہو گئے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ جب محرم آتا ہے، ہر حسین امام کی یاد میں ملوث ہو جاتا ہے، ہر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ حسینیوں، ایک آخری پیغام دے کر رخصت ہو جاؤ گا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام حسین جب گھوڑے پہ تھے تو شہید نہیں ہوئے، خیمے میں تھے شہید نہیں ہوئے، آخر امام نماز کی حالت میں کیوں شہید ہوئے؟ امام زمانے کو پیغام دے رہے، اے تعزیہ داروں اور اے علم اٹھانے والوں، اے اپنے آپ کو حسینی کہنے والوں، اے اپنے آپ کو مولا حسین کا وفادار بتانے والوں، تمہاری محبت جب قبول ہے جب تم نماز کی ساتھ میں پڑھو۔ اگر ہم امام سے سچی محبت کرتے ہیں تو اپنی پیشانیوں کو نماز میں جھکا دو۔ اور آج امام حسین کی خاص روح پاک یہاں متوجہ ہے، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، یہ وہ وقت ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اہل بیت کی شہادت پڑھی جاتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس دعا کی قبولیت میں
اپنے آقا حسین کو حاضر و ناظر جانو اور حسین کے نانا کو حاضر و ناظر جان کے یہ ارادہ کرو، اللہ سے دعا کرو، اس ارادے پہ ثابت قدم رہے کہ انشاءاللہ آج سے ہم سب کی پوری کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ ہماری کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اپنے ہاتھوں کو امام کے نام پہ بلند کرو، امام کے روح کو گواہ بناؤ اور ایمان رسول کو گواہ بناؤ، اور اس ارادے کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے ہمیں اگر توفیق دی تو ہم انشاءاللہ کبھی نماز قضا نہیں کریں گے۔ اے لوگوں، جھکے ہوئے ہاتھ جو میں دیکھ رہا ہوں، افسوس ہے کہ حسین نے گردن کٹا دی اور آپ نماز کے لیے ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں۔ ہر حسینی ہاتھ اٹھائے، سب ہاتھ اٹھاؤ اور ارادہ کرو، انشاءاللہ ارادہ کرو کہ آپ سے نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں حسین کو ہم حاضر و ناظر جانتے ہوئے کہتے ہیں انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔